فکشن رائٹرز گلڈ، ایک سفر، ایک تاریخ۔ قسط 13، تحریر محمد سلیم سالک، آواز ناصر ضمیر، تکنیکی معاونین زبیر قریشی، مسرت دانش، اہتمام کشمیر ٹریجر۔ ابھی چائے کی چسکیاں اور سعید صاحب کی دلچسپ باتیں جاری تھیں کہ ڈاکٹر نذیر مشتاق نے کھانستے ہوئے اپنی آمد کی اطلاع دی۔ سعید صاحب نے ڈاکٹر صاحب کا پرجوش استقبال کرتے ہوئے اپنی بغل والی کرسی بیٹھنے کے لیے پیش کی۔ چائے کا دور پھر چلا اور ہمیں بھی اس میں شریک ہونا پڑا۔ ڈاکٹر صاحب کی شرکت سے محفل کی رونق میں اضافہ ہو گیا۔ انہوں نے سعید صاحب کو نگینا کے افسانہ نمبر، جو گزشتہ صدی کی 7ویں دہائی میں چھپا تھا، کے بارے میں کہا کہ اس کی ایک کاپی آج بھی میرے ذاتی کتب خانے میں محفوظ ہے۔ ناصر ضمیر نے برسبیل تذکرہ یہ بات چھیڑی کہ اب ہمیں فکشن رائٹرز گلڈ کی تنظیمی شکل دینے کے لیے سوچنا چاہیے۔ غلام نبی شاہد صاحب نے برجستہ کہا کہ سعید صاحب کی رہنمائی میں ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ ابھی شاہد صاحب کی بات مکمل بھی نہیں ہوئی تھی کہ ڈاکٹر صاحب نے باضابطہ اعلان کر دیا کہ فکشن رائٹرز گلڈ کے صدر کے طور پر سعید صاحب کو تسلیم کرتا ہوں۔ سعید صاحب نے لاکھ انکار کیا کہ میں بہت مصروف آدمی ہوں، اکثر و بیشتر کام کے سلسلے میں ریاست سے باہر رہتا ہوں۔ میں نے مداخلت کرتے ہوئے کہا کہ سعید صاحب، آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، ہم چاہتے ہیں کہ بحیثیت نگراں آپ ہمیں گائیڈ کرتے رہیں، باقی ہم آپ کو شکایت کا موقع نہیں دیں گے۔ بہت اصرار کرنے کے بعد آخرکار سعید صاحب نے صدر بننے کی حامی بھری۔ پھر متفق رائے سے ڈاکٹر نذیر مشتاق کو نائب صدر، غلام نبی شاہد کو جنرل سیکریٹری، ناصر ضمیر کو کوآرڈینیٹر اور مجھے ترجمان کی ذمہ داری سونپی گئی۔ ساتھ ہی یہ طے ہو گیا کہ آئندہ جو بھی مخلص دوست ہمارے ساتھ جڑ جائیں گے انہیں ایگزیکٹو ممبر بنایا جائے گا۔ اس طرح پہلی بار فکشن رائٹرز گلڈ کی تنظیمی شکل سامنے آئی۔ اب ایک بینر بنانے کی ذمہ داری مجھے سونپی گئی۔ میرے ایک دیرینہ رفیق عزیزی امتیاز شرکی نے خوبصورت بینر بناتے ہوئے کہا، یہ میری طرف سے گلڈ کو پہلا تحفہ ہے۔ انہی دنوں معروف افسانہ نگار جناب دیپک کنول وارد کشمیر ہوئے تھے۔ ان کو گلہ تھا کہ یہاں افسانہ نگار کو کوئی نہیں پوچھتا۔ ہم نے دیپک جی کو بحیثیت مہمان افسانہ نگار مدعو کرنے کا ارادہ کیا۔ ساتھ ہی مقامی سطح پر افسانہ نگاروں سے رابطہ کیا۔ افسانہ نگاروں سے ملا جلا رد عمل ملا۔ کچھ لوگوں نے آمادگی کا اظہار کیا اور بعض لوگوں نے نظر انداز کر دیا۔ پھر بھی ہم نے بساط بھر کوشش کرنے کے بعد کچھ دوستوں کو اس بات پر قائل کیا کہ وہ ہماری دعوت پر شہنشاہ ہوٹل تشریف لائیں۔ خوش قسمتی سے ریاست کے معروف افسانہ نگار جناب خالد حسین ایک ذاتی کام کے سلسلے میں کلچرل اکیڈمی تشریف لائے تھے۔ میں نے موقع غنیمت جانا اور خالد حسین صاحب سے نشست کی صدارت کرنے کی درخواست کی۔ انہوں نے اس شرط پر آنے کی حامی بھری کہ وہ زیادہ دیر تک نہیں رک سکتے کیونکہ انہیں ایک شادی کی دعوت میں جانا تھا۔ ہم نے نشست برپا کرنے کی تاریخ طے کی اور ساتھ ہی فکشن رائٹرز گلڈ کا ایک تعارف لکھنے کی ذمہ داری میرے ناتواں کندھوں پر ڈالی گئی۔ مرتا کیا نہ کرتا، پوری رات سوچتا رہا
کہ کہاں سے شروع کروں، کس بات پر زیادہ زور دوں، کس کس کا تذکرہ کروں اور کون کون سے کارنامے بیان کروں۔ اسی کشمکش میں رات گزر گئی۔ جاری۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو برائے کرم لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ بہت بہت شکریہ۔